رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب ہمارے اوپر نازل فرما کر اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے نواہیات سے بچ کر زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امر اور نہی سے عمل کرنے اور بچ کر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر، کل آپ حضرات کے سامنے اکثم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت گزری کہ ان کے جو قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے 2 سوالات کیے تھے، تو ان 2 سوالات کے جواب میں آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ تلاوت کی جس کو آج خطبہ مسنونہ میں پڑھا ہے۔ اور اس سے پہلے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اسی آیت سے متعلق بات گزری ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ جابر بھائی، جابر سیٹ آگے آ جائیے، بعد میں بات کریں گے۔ آج شب برات کیا ہے؟ تاخرات ہے ماشاءاللہ، صبح تک کرکٹ دیکھتے نہیں؟ IPL چل رہا ہے، وہ بھی وہ آدمی منڈی ہلا رہا ہے جو سب سے زیادہ کرکٹ کا عاشق ہے، نہیں دیکھتا کر کو۔ بیٹسمین کھڑا تو سامنے ایک بلیک اسکرین لگا دی بالر کی طرف، اس کے سامنے کنتبہ آیاتوں نے کھڑ جاتا ہے، اسے جب تک ہٹاتے نہیں بیٹسمین، بولو بھائی کی وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی خطاب کر رہی سامنے والا کیا تو بھی کرن دے، نظر بار بار کہاں جاتی ہے۔ بیچارے جلال بھائی جالک تھے، جلدی جلدی کہاں کی پکڑ کو زبردستی بیٹھائے، ٹھیک ہے ہاں۔ اب کیا کہ ان کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ بعد میں حل ہو جائے گا۔ تو سامنے والا کبھی کوئی حرکت کرتا ہے تو بار بار کیا ہوتی ہے، توجہ ادھر ہی جاتی ہے، اس لیے ان کو سامنے بلا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری مکمل زندگی اسلامی طریقے پر کیسا گزارنا، پورا قرآن عمل نہیں کرے تو جاتا ہے یہ ایک آیت پر عمل کر لو، ہماری زندگی اسلامی طریقے پر آ جائے گی۔ 3 چیز کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز عدل و انصاف، ہر ایک کے ساتھ، چاہے ہمارا دشمن ہو، سامنے مودی آ جائے لیکن ہمیں انصاف کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز احسان کا معاملہ کرنا، چاہے وہ ہماری گردن کاٹے، ہمارے لیے گڑھا کھود دے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ احسان کا معاملہ۔ اور احسان میں سب سے پہلے کون تفصیل گزر چکی ہے۔ اور تیسرا رشتہ دار سگے سمبندیوں کو جو کمزور ہیں انہیں دیتے رہنا،
ہر چیز، مال دولت جسم جو آپ دے سکتے ہیں سب کچھ قربان کریں ان کے لیے. اور 3 چیزوں کو نہیں کرنا ہے. ایک فحش یعنی کھلم کھلی برائی جسے ہر مذہب کے اندر برا سمجھا جاتا ہے. اور دوسرا کام جو نہیں کرنا ہے، اللہ نے جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا اسے ہرگز نہ کریں، منکر. اور تیسری چیز ہے بغی. اس کی ابھی تفصیل نہیں گزری ہے. بغی کے مفسرین نے بہت سارے معنی بیان فرمائے ہیں. ایک عامتاً ہر تفسیر میں جو معنی ملتا ہے سرکشی نہ کر. بغی کے معنی سرکشی. کیا سرکشی کا؟ تو ہماری اردو بہت ٹاپ لیول کی. یہ کیا یہ زرجنی، اسے بھی سر بولتی. بہت سر میں درد. سر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سر ہے. ہماری اردو اتنی ٹاپ کی. قوم کا جو بڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سردار. سردار مطلب سر رکھنے والا، یعنی ہماری پگڑی سنبھالنے والا. پگڑی کہاں باندھتے ہیں؟ ہاں، ساؤتھ انڈین لوگوں کو پگڑی اچھالنا سمجھ میں نہیں آتا. نارتھ انڈیا میں معلوم. جس کی عزت نکال ڈالے انہیں صاف کہتا ہے تم نے ہماری پگڑی اچھال دی. تو یہ سردار ہے، سردار نہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سر. کشیدن کھینچنا فارسی کا لفظ ہے. سرکشی، سر کو کھینچ لینا. یعنی اللہ اور اس کا رسول جو حکم دیا وہاں کیا کرنا؟ سر کو جھکانا. یہ ماننے کی علامت ہے. اور سر کو کھینچ لینا نہیں ماننے کی علامت. ہماری موٹی زبان میں ہمیں ساؤتھ انڈین لوگ بھی بولتے ہیں سر سے چلنے کو رہ کر کو. یہاں بھی کیا بولتی ہیں؟ سر سے چلنے کو. سر سے چلنے کو نہیں بولتے. سرکشی مانے ہماری موٹی زبان میں سر سے چلنا. بغی کے ایک دوسرے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا، یعنی لمٹ کراس کرنا. ہر ایک انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. گلاس کے اندر ایک پانی کی لمٹ ہوتی ہے. لمٹ پانی کی بڑھ گئی تو پانی جھلک جاتا ہے. جگ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بالٹی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بالٹی کا پانی گلاس میں ڈالوں گا تو لمٹ کے برابر ہی ڈالنا پڑے گا. تو خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہے کہ سارے پانی کو لوٹے میں سنبھالے. اب وہ خواجہ معین الدین چشتی کا واقعہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ عنوان ٹاپک بدل جائے گا. تو ہر چیز کی ایک لمٹ کراس کرے تو اللہ بندہ بھی برداشت نہیں کرتا. سلے کو ہی تمہیں دوپہر میں خیلولہ کر رہی. ہمارا خیلولہ بھی ماشاءاللہ دبا کچھ ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتا دوں، خیلولہ کب ہوتا ہے؟ کب؟ ظہر سے پہلے، بعد نہیں. اس لیے مدارس میں بھی کب سونے دیتی ہیں؟ ہاں، ظہر لیٹ کر ڈالتی، پہلے سونے کی ٹائمنگ رکھتی. 12:15 بجے سیلم مظاہر العلوم میں دوپہر کا کھانا، ظہر کی نماز 2:30 بجے کی. کھانا کھا کر کیا کرنا؟ خیلولہ. خیلولہ کا تو کمر سیدھی کرنا. ہمیں سیدھی کیا کرتی؟ معراج کو جا کو 7 آسمان 7 زمین جنت دوزخ کی سیر کر کو آئی تو ہمارا خیلولہ ختم نہیں ہوتا. یہ خیلولہ نہیں، یہ خلیل اللہ کے کام. ہمیں کھاتی ظہر کے بعد، ظہر کے بعد کھا کر لیٹنا قیلولہ نہیں ہے. جو سنت قیلولہ ہے آپ علیہ السلام ظہر سے قبل نوش فرماتے، ظہر سے پہلے اپنی کمر کو سیدھی فرماتے تھے. تو بات چلتے چلتے کہاں کی چلے جاتی.
حد سے تجاوز کرنا. آپ دوپہر میں سو رہی, قیلولہ کر رہی, بچے کھیل لے کھیں, ایک لمٹ تک کی آواز اور شرارت برداشت ہوتی ہے, لمٹ پار ہوتے ہی انسانیت بھول کو ہمیں شیطان بن کو ایسا کودتی ہیں, بچے دیکھ کو الٹے پاؤں بھاگتی. تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی, حتیٰ کہ انسان کے بارے میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے انسان کو شریعت کے جو احکامات دیے ہیں اس کی لمٹ یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے, اس کے کرنے, اس کے لمٹ سے باہر کا ہم نے کوئی آرڈر انسان کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی ایک لمٹ ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, کھلم کھلا برائی اگر تم کرو گے اس کی ایک لمٹ ہے. وَالْمُنْكَرِ, اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کیا اس کی بھی ایک لمٹ ہے. 30 نمبر پر فرمایا وَالْبَغْيِ, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ لمٹ کراس ہونے مت دینا. بچے شرارت کرتے ہی ہیں. ذرا جنے نماز ہوتی ہی بچوں پہ برس جاتی, نہ برسا کرے. یاد رکھ لیں جس نماز کے بعد یا نماز کے اندر پیچھے سے بچوں کے کھیلنے کی یا باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے, اتنا یقین رکھ لے کہ ہماری نسلوں میں انشاءاللہ دین زندہ رہے گا. جس دن بچوں کی آواز ختم ہو گئی پھر اپنے نسلوں کے دین اور ایمان کی مجھے اور آپ کو فکر کرنا ہے. وہ آ تو رہے ہیں مسجد میں, آج کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, انشاءاللہ کل نمازی بنیں گے. ہم اپنے بچپنے میں دیکھیں, ہمیں کیا سلخن ستری پیدا ہوئے سے ہمیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, کیا ہمیں بھی کھیلتے تھے. مجھے اچھا یاد ہے عشاء کی نماز میں روزانہ سجدے میں سو جاتا تھا, میرے والد صاحب کندھے پہ ڈال کے لے کے جاتے تھے. جس دن والد نہیں, موزن صاحب کندھے پہ ڈال کے گھر میں سلا ڈالتے تھے منجے. ہر دور میں الگ الگ شرارت ہوتی ہے. بچے شرارت کریں تبھی بچے نے کیا تمہیں ہم شرارت کرنے ہوتا ہے. ناصر حضرت نماز پڑھو ذرا کھیلنا کاتوں کر جانے ہوتا میں. جو بچہ شرارت نہ کرے وہ بچہ ہی نہیں. بچوں کی خصلت ہے کہ شرارت کریں. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے. آپ علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کے پیچھے مستورات عورتوں کی صفیں بنتی تھی. بچوں کے پیچھے عورتیں. عورتوں میں سے گود کے جو بچے ہوتے اگر ان کے رونے کی آواز نبی علیہ السلام کو نماز کے حالت میں سنائی دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شارٹ کٹ پڑھاتے تھے. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ڈانٹا نہیں کہ بچوں کو مسجد میں لے کر مت آنا. البتہ ان بچوں کی رعایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیا کیا, شارٹ کیا ہے. سارا خشوع خضوع ہمیں فرض نماز میں مسجد میں دکھاتے ہیں تو اتنا خشوع خضوع رہا تو بابا تہجد گھر میں پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بچے اگر آئیں شرارت کریں, شرارت قابل قبول ہے, لیکن شرارت جب لمٹ کراس کر جائے, حد سے تجاوز کر جائے تو وہ شرارت نہیں, وہ خباثت ہوتی ہے. خباثت کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی انسان سے کچھ گناہ ہوتے ہیں, فحش ہوتا ہے, کھلم کھلا گناہ ہوتا ہے, منکرات پر بھی عمل ہوتا رہتا ہے. پھر بھی اللہ ایک لمیٹیشن رکھ کر ہیں, ایک حد رکھ کر ہیں, ایک بارڈر طے کر کے ہیں. وہ بارڈر کراس ہوا تو وقت کا فرعون بھی رہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے نہیں. چاہے وہ بارڈر کراس کرنے والا خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں پر لانے والا قارون ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے ہیں. چاہے وہ بارڈر کراس کرنے والا نمرود ہو, اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتے ہیں. چاہے وہ بارڈر کراس کرنے والا نبی کا چچا ابو لہب یا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتے ہیں. چاہے وہ بارڈر کراس کرنے والی نوح علیہ السلام کے اولاد ہو یا لوط علیہ السلام کی بیوی, نبی کی بیوی ہو,
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اس آیت سے یہ جواب ملا، ہر ظالم کے ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد اور وہ بارڈر جب کراس کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ پھر وہ تل ملا جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی حالات ہمارے ملک میں آئے، چاہے سنبھل کی جامع مسجد کا مسئلہ آئے، چاہے اجمیر کی درگاہ کا مسئلہ آئے، چاہے وقف بل کے ترمیم کا مسئلہ آئے، ہمیں کوس نہ چھوڑ کر میدان میں اتر کر جد و جہد کرنا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے اگر ہمیں کہہ دیا کہ دھرنا دینا ہے تو ہم دھرنا دے کر رہیں گے۔ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا بھی شریعت نے سکھایا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا، بارڈر کراس کر جاتا ہے، حد سے تجاوز جب کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے اس پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہم فحش سے بھی بچیں، منکر سے بھی بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ اگر کراس ہو گئی، بعض علماء نے فرمایا پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بار بار ہم نے حدیث سنی ہوگی، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا پر دوسرا، تیسرے پر تیسرا، ہوتے ہوتے گناہوں کا اثر یہ کہ اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے قرآن کی کوئی آیت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، نبی کی کوئی حدیث اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، نتیجتاً یہ ہوتا ہے وہ نافرمان بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ماہ سیام رمضان المبارک، مغفرت کا عشرہ گزرا، عتق من النار دوزخ کا عشرہ چل رہا ہے، گنے چنے چند دن آج ہماری مٹھیوں میں رہ گئے ہیں، آج کی تیسری تاخرات ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی میں اور تاخراتیں رکھی ہیں یا نہیں رکھی ہیں، یا آئندہ رمضان تک آپ اور میں ہم میں سے کون رہے یا کون نہ رہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانے اور اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جن اوامر کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنے کی کوشش کرے، اور جن برائیوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے اسے بچیں۔ اب تک جو برائیاں ہو گئی ہیں اس ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب احباب کو توبہ و استغفار کرنے اور اوامر پر عمل کرنے اور نواہیات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔